کچھ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کوکلیئر امپلانٹ کے بعد ان کا بچہ خود بخود بولے گا اور خود بخود سنے گا، ان کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ انہوں نے اتنا مہنگا آپریشن کروا دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو امپلانٹ ہے وہ خود کرے گا یا بچہ خود کرے گا، ان کو محنت نہیں کرنی پڑے گی اور وہ بس دیکھیں گے اور آبزرو کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کچھ والدین ڈیوائس جو ہے نا وہ بچوں کو ریگولر یوز نہیں کرواتے، مطلب کبھی لگا لی کبھی اتار دی، اور چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھنا کہ بچہ روزانہ ڈیوائس لگا رہا ہے یا کس طرح لگائی ہوئی ہے تو وہ آن بھی ہے یا نہیں، یا جب لگاتے ہیں تو پراپر چیک نہیں کرتے کہ کیا ڈیوائس جو ہے وہ کام صحیح کر رہی ہے، چل رہی ہے، اور چل رہی ہے تو اس کو آواز صحیح جا رہی ہے یا نہیں جا رہی۔ یہ ساری چیزیں چیک بھی نہیں کرتے اور وہ بچے کو خود بخود ڈیوائس لگا کے اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں کرتے، جس سے بچے کے رزلٹ اچھے نہیں آتے۔ اکثر والدین جو ہے وہ ڈیوائس کی جو مینٹیننس ہے اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے، مطلب اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اس کی کلیننگ کرنی ہے، اس کا مطلب کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو فوراً ریزالو کریں، اس سے بہتر کہ مطلب کوئی آگے چل کے کوئی بڑا مسئلہ ہو اس سے پہلے اگر چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو فوراً حل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کے جب جو ڈیوائس جو ہے نا اس میں پروسیسر میں یا کسی اور چیز میں جب بہت بڑا ایشو ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ سارا کچھ کرنا۔ تو پراپر چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کی مینٹیننس بھی رکھنا ضروری ہے کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً جو آپ کے آئیڈیالوجسٹ ہیں یا جو سینٹر ہے ان سے رابطہ کریں اور ان کا جو بہتر حل ہے اس کی طرف جائیں۔ اور کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسپیچ تھراپی نہیں کراتے موسٹلی، یا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت سارے بچے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ بچہ رہے گا تو وہ بول لے گا، یا ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ ہیں جو بولتے رہتے ہیں تو وہ بولیں گے تو وہ بچہ جو ہے نا بولنا شروع کر دے گا۔ نہیں، یہ بہت بڑا مطلب ایک بلنڈر ہے جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے نا خود بخود بولنے لگ جائے گا دوسروں کو سن کے۔ جو بچے کوکلیئر امپلانٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہوتے ہیں، ان کو پہلے آوازوں کی پہچان بنانا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ بولنے کی پریکٹس کروانی پڑتی ہے، ریگولر اسپیچ تھراپی کے سیشن لینے پڑتے ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ بچہ اب پراپر بول رہا ہے، وہ ساری چیزیں سن کے سمجھ کے بول رہا ہے، تو پھر آپ بے شک اسپیچ تھراپی نہ کریں، گھر میں والدین محنت کریں، لیکن گھر میں اس کے ساتھ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ پراپر پورے جملے میں اس کے بات کریں تاکہ ہر چیز اس کو سمجھ آئے، اس کو کلیئرلی سمجھ بھی ہے اور وہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ بولنے کی بھی کوشش کریں۔ جیسے آپ اسے کہتے ہیں کہ پانی لے کے آؤ، بلکہ اس کا پورا نام لیں کہ علی جا کے فریج سے پانی لے کر آؤ۔ تو جب آپ یہ بولیں گے تو اس کو بچے کو ایک تو فریج کی پہچان ہوگی، دوسرا پانی کہاں سے رکھا ہے کہاں رکھا ہے اس کی پہچان ہوگی، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے جانا ہے، پھر پانی لے کر آنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی سمجھ بوجھ بھی پیدا ہو رہی ہے اور وہ جملہ پورا سمجھ بھی رہا ہے اور وہ بولنے کی کوشش بھی کرے گا اور اس کی پہچان بھی ہو رہی ہے ان چیزوں سے۔ تو پراپر اسپیچ تھراپی کے بغیر یا پراپر محنت کے بغیر، اس کو بولنے کے سکھانے کے بغیر آپ جو ہے نا کوکلیئر امپلانٹ کے صحیح رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ والدین یا فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو بچے کے ساتھ بات نہیں کرتے، مطلب آپ اس کے ساتھ پراپر گفتگو نہیں کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، بچے کو ٹائم نہیں دے پا رہے، تو امپلانٹ سے اس کو اتنی زیادہ بینیفٹ نہیں ہوگا جب آپ اس سے پراپر بات چیت نہیں کریں گے، اس سے کچھ شیئر نہیں کریں گے، اس کو پوچھیں کہ نہیں، تو وہ بچے کی جو ہے نا اسپیچ ڈیولپ صحیح نہیں ہوگی۔ آپ کو اس کے ساتھ پراپر بات چیت کریں، اس کے ساتھ بول چال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ باتیں کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ والدین جو ہے نا جب بچہ موسٹلی والدین یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو یا تو موبائل پکڑا دیتے ہیں یا پھر ٹی وی چلا کے دے دیتے ہیں، جس سے بچے کی ذہنی جو نشو و نما وہ بھی پراپر نہیں ہوتی اور اس کی اسپیچ بھی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کوکلیئر امپلانٹ ایک سفر کی شروعات ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوکلیئر امپلانٹ کروا لیا تو آپ کی جو محنت ہے، جو ہارڈ ورکنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آگے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے، سارا کام امپلانٹ کرے گا یا بچہ خود کرے گا۔ آپ کو ساری چیزیں سکھانی ہے بچے کو، ڈیوائس پہننا، اس کو اتارنا، اس کی کیئر کرنا، یہ ساری چیزیں شروع میں آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں اور بچہ ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تک بچہ اس قابل نہ ہو کہ وہ ساری چیزیں خود کر سکے تب تک یہ ساری چیزیں والدین کو کرنی پڑتی ہیں۔ ساتھ ساتھ بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ باتیں کریں، زیادہ سے زیادہ بولیں اور اس کے ساتھ میکسیمم ٹائم جو ہے نا گفتگو کریں تاکہ اس کی اسپیچ ڈیولپ ہو، اس کی برین کی نشو و نما ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیوائس کی جو مینٹیننس ہے وہ بھی آپ نے رکھنی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو لگاتار محنت بھی کرنی پڑتی ہے اسپیچ تھراپی کے لیے، سیشن لینے کے لیے۔ جب تک آپ پراپر اسپیچ تھراپی میں
کام نہیں کریں گے اسپیچ تھراپی پہ اور اس کی کلاسز میں محنت نہیں کریں گے تو اس کی اسپیچ ڈیولپ صحیح نہیں ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو یا آپ کے جاننے والوں کسی کو سننے کا مسئلہ ہو، ہیئرنگ ایڈ یا کوکلیئر امپلانٹ کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے ہو، میرا نام ہے جہانگیر بدر، میں ایک کارڈیالوجسٹ ہوں، تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔